بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، پیغام اصلاح سیریز میں خوش آمدید۔ اس قسط میں ہم ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے جو ہمارے اندر کی کیفیت کو بہت متاثر کرتا ہے، لیکن اگر اسے قابو نہ کیا جائے تو یہ انسان کی روحانیت اور معاشرتی تعلقات کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس قسم میں ہم غصہ کے اثرات اور اس سے بچنے کے طریقوں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو باتوں سے گزرتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتائی ہے کہ انسان کو ہر وقت غصہ کرنے کے بجائے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہم جب غصہ کرنے کے بجائے سکون اختیار کرتے ہیں تو ہم اللہ کے رضا کے قریب پہنچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے، کیونکہ پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ جب ہم غصہ آئے تو ہمیں اسے قابو پانے کے لیے وضو کرنا چاہیے، کیونکہ وضو کرنے سے ہمارا غصہ کم ہو جاتا ہے اور ہم اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ غصہ نہ صرف انسان کے جسمانی اور ذہنی سکون کو متاثر کرتا ہے بلکہ اس کے اثرات اس کے معاشرتی تعلقات پر بھی پڑتے ہیں۔ جب ہم غصے میں آتے ہیں تو ہم غیر ارادی طور پر اپنے رشتہ داروں، دوستوں یا ساتھیوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ غصہ انسان کے فیصلوں پر بھی اثر ڈالتا ہے اور بعض اوقات ہم غصے میں آ کر ایسے فیصلے کرتے ہیں جو بعد میں ہمیں پچھتانے پر مجبور کرتے ہیں۔ غصے کی حالت میں انسان اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور دوسرے کے ساتھ تعلقات میں دراڑ پیدا ہوتے ہیں۔ غصہ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ کے سامنے عجز و انکسار دکھانا چاہیے۔ جب ہمیں غصہ آئے تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اپنے دل کو سکون دینے کے لیے ذکر اور دعا کرنا چاہیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی وقت پہ غصہ محسوس کرے فوری طور پر خاموش ہو جائے اور خود کو تھوڑا وقت دے تاکہ ہم اپنی حالت کو بہتر طریقے سے قابو میں لا سکیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم غصے کے دوران وضو کریں یا بیٹھ کر آرام کریں تاکہ ہمارا جسمانی سکون بحال ہو سکے اور ذہنی سکون بھی حاصل ہو۔ آج کی اس قسط کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں غصے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور اپنی زبان اور عمل کو قابو میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اور دوسرے کے دلوں میں محبت اور سکون پیدا کر سکیں۔ اللہ ہمیں غصہ کنٹرول کرنے کی توفیق دے اور ہماری زندگیوں میں سکون اور محبت کا سامان کرے۔ آمین۔